عالمات، فاضلات اور قاریات کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنا جو کورس مکمل کیا ہے تو انہوں نے صرف اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے بلکہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری انہوں نے نبھائی ہے۔ اس وجہ سے کہ ایک علم ہوتا ہے فرض کفایہ اور ایک علم ہوتا ہے فرض عین۔ ہر مسلمان کی جو اپنی دینی ضرورت ہے اس کی تکمیل کے لیے علم سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، یعنی آپ کو کرنا ہی ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو عند اللہ آپ بہت بڑے گنہگار ہیں کہ آپ نے اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ آپ کے نزدیک اللہ اور رسول کے احکام کی اہمیت نہیں تھی۔ اہمیت ہوتی ہے تو آدمی اس کے لیے علم سیکھتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے۔ اہمیت نہیں ہوتی ہے تو آدمی نالج کی طرف بھی نہیں جاتا ہے۔ جیسے ایک موبائل ہے، بڑا قیمتی موبائل ہو، خراب ہوا ہے، آپ کے پاس اس کے ریپیئر کرنے کا علم نہیں ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ بھئی آپ کا ہی موبائل ہے نا، آپ خود سے ریپیئر کر لو، آپ دوسرے کے پاس میں کیوں جاتے ہو؟ تو آپ فوراً جواب دیں گے مجھے ریپیئر کرنا نہیں آتا ہے، اگر کھولوں گا تو جتنا ڈیمیج ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ڈیمیج ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ مکمل خراب ہو جائے، اس لیے میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں تلاشوں گا کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس میں موبائل کے ریپیئر کرنے کا علم ہے، تو جتنا پیسہ مانگے گا دے دوں گا، لیکن خود سے نہیں، اس کے کاریگر سے اس کو ریپیئر کرواؤں گا، اس لیے کہ موبائل قیمتی ہے اور اس کی آپ کے نزدیک حیثیت ہے، اس لیے آپ نہیں کھولیں گے۔ گھڑی قیمتی ہو آپ خود نہیں ریپیئر کریں گے۔ ایسے دنیا میں جو بھی چیز قیمتی ہوتی ہے نا، آپ اس کے لیے اس کے جو علم والے ہیں اس کے پاس جائیں گے، خود نہیں، اس لیے کہ اہمیت ہے کہ خراب نہ ہو جائے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک مسلمان کے نزدیک اللہ کے دین سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے نزدیک اللہ کے دین سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ دنیا میں میری پہچان صرف انسان کے نام پر نہیں ہے، پوری دنیا میں میری پہچان مسلمان کے نام سے ہو رہی ہے۔ دنیا میں میری پہچان مسلمان کے نام سے ہو رہی ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھ دیا۔ یعنی دنیا میں لوگوں کو انسان کے نام سے یاد کیا جائے گا، لیکن اے مسلمانوں، دنیا میں کسی بھی ملک میں تم پہنچ جاؤ گے تو تم کو دنیا مسلمان ہی کے نام سے یاد کرے گی۔ اس لیے آج پوری دنیا میں مسلمان کو مسلمان کے نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نام میرا اور آپ کا انتخاب نہیں، خدا فرماتا ہے یہ میرا انتخاب ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمان کیا۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان کیوں رکھا؟ کیوں رکھا؟ ایک سوال ہے، مسلمان تو رکھ دیا لیکن کیوں رکھا؟ یہ حکمت ہے۔ حکمت سے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وزڈم رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے کیا سمجھ رکھی ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلمان کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں تو جائے اور دنیا تجھے مسلمان کہے تو تجھے یاد آ جائے کہ میں مسلمان ہوں، میرے ساتھ اسلام ہے، میں اپنے اسلام کو کبھی بھول ہی نہ سکوں، میں اپنے اسلام کو کبھی بھول ہی نہ سکوں۔
لوگ بھی مجھے مسلمان کہیں گے، کافر بھی مسلمان کہیں گے، ہر نن مسلم بھی مجھے مسلمان کہے گا، یعنی سیکنڈ پر لوگ مجھے مسلمان کہہ کر کے میرے اسلام کو یاد دلائیں گے اور بتائیں گے اے مسلمان، تیرے نزدیک اگر تیری کوئی آئیڈنٹیٹی ہے تو یہ اسلام ہے، اور تیرے نزدیک اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس لیے اللہ نے مجھے مسلمان کہہ کر کے ہمارا وقت میرے اسلام کے ساتھ میں مجھے منسلک کر دیا، میرے اسلام کے ساتھ میں مجھے منسلک کر دیا۔ تو میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اسلام، میرا دین، میرا دین کتنا قیمتی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے جنت کے عوض میں، جنت کے عوض میں، یعنی اسلام کی وجہ سے تم اللہ کی بارگاہ میں اتنے قیمتی ہو گئے کہ پروردگار فرماتا ہے اے مسلمان، اسلام نے تجھے اتنا قیمتی بنا دیا، اتنا قیمتی بنا دیا۔ یہ دنیا جو تیرے سامنے نظر آ رہی ہے متاع قلیل ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، میرے آیتوں کو، میرے اسلام کو ثمن قلیل میں مت بیچنا، پوری دنیا کے عوض میں مت بیچنا، اس لیے کہ دنیا حقیر ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت نہیں ہے، وہ بہت چھوٹی ہے، بڑی کم ہے، بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اسلام کی وجہ سے تجھے اتنا قیمتی بنایا ہے، سوائے جنت کے تیری قیمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور فخر گجرات، سوائے جنت کے تیری قیمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور میرا آقا نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جنت میں ایک کورا رکھنے کی جگہ، چھوٹی سی ایک کورا رکھنے کی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی جتنی نعمتیں تم خدا کی دیکھ رہے ہو، بس جنت کی اتنی سی جگہ جو ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا اور ما فیہا اس کی قیمت نہیں بن سکتے۔ میرے رب نے فرما دیا وہ جنت جو اتنی قیمتی ہے، دنیا اور ما فیہا جس کی قیمت نہیں بن سکتی، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے تجھے اتنا قیمتی بنایا کہ اس جنت کو اللہ نے تیری قیمت بنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس جنت کو اللہ نے ہماری قیمت بنا دیا ہے۔ ایک مسلمان کتنا قیمتی ہے خدا کی بارگاہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ، ایک آدمی نے سوال کیا کہ نبی کیا کر سکتا ہے، نبی سے کیا مل سکتا ہے، نبی ہمیں کیا دے سکتا ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو صرف خدا ہی سے مانگنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک سیدھا جواب دیتا ہوں کہ میرے نبی کی وجہ سے مجھے کیا ملتا ہے، میرے نبی کی وجہ سے مجھے کیا ملتا ہے۔ ایک آدمی کافر ہے، نن مسلم ہے، اللہ کے ساتھ میں کفر و شرک کر رہا، اللہ کی بارگاہ میں بڑا ذلیل ہے، اس کی کوئی عزت نہیں۔ شر الخلق والخلیقہ، اللہ نے شر البریہ فرمائے کافر کو کہ کافر شر البریہ، یعنی کافر کی کوئی عزت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ کسی ادنا سے ادنا چیز کو بھی اگر تم لے لو
اور کافر سے اس کا موازنہ کرو تو اللہ فرماتا ہے وہ ادنا سی ادنا چیز بھی اللہ کے نزدیک عظیم ہے کافر کے مقابلے میں، اس لیے کہ کافر شر البریہ ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر۔ اس لیے تم ایک کتے کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے، ایک خنزیر کو بھی تم مشرک نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذلیل مخلوق صحیح مگر شر البریہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مشرک اس سے بھی زیادہ ادنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب میرا ذکر آیا، غور کرنا قرآن سے بتا رہا ہوں، اور جب میرا ذکر آیا یعنی مسلمانوں کا ذکر آیا، جس کو اللہ نے مسلمان کا نام دے کے دنیا کے سامنے جس کی پہچان کرائی، جب میرا ذکر آیا تو کافر کو تو شر البریہ کہہ دیا، اور ہم مسلمانوں کا ذکر آیا تو اللہ نے اسے خیر البریہ فرما دیا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ، خیر البریہ فرما دیا، یعنی اللہ کی مخلوق میں جو تمہیں انسانوں کے علاوہ نظر آ رہا ہے، وہ چاہے کسی لیول کا ہو، چاہے کسی درجے کا ہو، چاہے کسی مقام کا ہو، لیکن اے مسلمان تو اللہ کی بارگاہ میں اتنا عظیم الشان ہے کہ تیرے رب نے ان سب کے مقابلے میں تجھے خیر البریہ سے تعبیر فرما دیا، خیر البریہ سے تعبیر فرما دیا۔ تو خیر البریہ سے تعبیر فرما دیا میرے رب نے۔ میں کتنا قیمتی ہوں میرے رب کی بارگاہ میں، لیکن یہ قیمت میری اپنی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے، میرے اپنے شرف کی بنیاد پر نہیں ہے، میرے اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، میری اپنی کاوشوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو یہ شرف مجھے کیسے ملا؟ تو اسلام کے کلمے نے مجھے بتایا کہ جب تک تو مسلمان نہیں تھا شر البریہ تھا، اور جب تو نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے نبی کے ایمان نے مجھے اللہ کی کائنات میں سب سے افضل بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کی کائنات میں مجھے سب سے افضل بنا دیا میرے نبی کے نام پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ ارے جس نبی کا نام اتنا اٹھا سکتا ہو وہ نبی کتنا اٹھا سکتا ہے؟ نبی کا نام اتنا اٹھا سکتا ہے۔ کلمے میں نبی میرے سامنے نہیں، میں صرف نبی کے الفاظ کو بولا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ۔ جب میں نے اتنا پڑھا تو اسلام نے اعلان کیا اب تک تو شر البریہ تھا، مگر جب تو نے یہ کلمہ پڑھا تو اس کلمے نے تجھے اتنا اٹھا دیا، اتنا اٹھا دیا کہ جنت کو تیری قیمت بنا دیا اور تجھے خیر البریہ میں شمار فرما دیا۔ یہ تو نبی کا نام ہے، نبی کا نام ہے کہ میں نے پڑھا ابھی تھا شر البریہ اور ایک لمحے میں خیر البریہ ہو گیا۔ یہ فیض مجھے کس نے عطا کیا؟ کہا محمد الرسول اللہ کو مان لینے نے تجھ کو یہ فیض عطا فرمایا۔ ہمارا نام مسلمان رکھا، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم قیمتی بن گئے۔ ہمارے آقا کا یہ فیصلہ ہے جس فیصلے کو ائمہ مجتہدین نے اپنے اصول میں بدلا ہے کہ ایک مسلمان کو بدقسمت بھی نہیں کہہ سکتے، ایک مسلمان کو لعنتی بھی نہیں کہہ سکتے، ایک مسلمان کو عدو اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک مسلمان کو عدو الاسلام نہیں کہہ سکتے، ایک مسلمان کی کو حقارت کی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو میں نے پوچھا اے اللہ اتنا زیادہ شرف مجھے کیسے مل جا رہا ہے کہ مجھے کوئی لعنتی نہ کہہ سکے، مجھے کوئی آدمی جہنمی نہ کہہ سکے؟ تو واضح ہوا کہ اس لیے نہیں کہ تو اپنی جگہ پر ممتاز ہے، بلکہ فقط اس وجہ سے کہ تو نے میرے حبیب کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر فرمایا۔ اللہم صلی علی
سيدنا مولانا محمد وآله وآله وصحبه وسلم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء ذوی الاحترام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ردائے عالمیت. ایک مسلمان کو کوئی آدمی نام لے کر کے لعنتی بولے تو وہ مسلمان کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مسلمان کافر ہو جائے گا. ایک مسلمان کو بغیر تحقیق کے کوئی نام لے کر کے عدو اللہ بولے تو وہ مسلمان کافر ہو جائے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا معظم ہو گیا ہے کہ اس کی تعظیم تیرے لیے ضروری تھی. تو نے کیوں عدو اللہ کہا؟ تو نے کیوں اسے لعنتی کہا؟ اس حقارت کی نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر اللہ نے تیرے پاس سے ایمان کو چھین لیا. پتہ یہ چلا میں اتنا معظم ہوں کہ مجھے مسلمان اعلان کرنے کے بعد میں آپ کو مسلمان ماننا ضروری، میرا اکرام ضروری، میری تعظیم ضروری، مجھے اذیتوں سے بچانا ضروری، میری مدد کرنا اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ پر ضروری. یہ سارے احکام اس لیے آئے ہیں کہ میں انسان ہوں نہیں، اس لیے آئے ہیں کہ تم محمد الرسول اللہ کا غلام، محمد الرسول اللہ کا غلام ہے. اس لیے یہ احکام میرے ساتھ میں متعلق کیے گئے. بات اس پر چلی تھی کہ جب اہمیت ہوتی ہے تو آدمی اس کا علم حاصل کرتا ہے تو ٹچ کرتا ہے، ورنہ دوسروں کے حوالے کرتا ہے. اے مسلمانوں، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہمارا اسلام ہے. اتنا سمجھو تمہارا اسلام کتنا قیمتی ہے، اس کی قیمت کو سمجھنا ہے تو کربلا میں امام حسین کو سمجھو، امام حسین کو سمجھو جنہوں نے خان وعدہ رسول کے 19 افراد کو شہید کروا کے بتا دیا حسین کے نزدیک اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی اللہ کا دین موجود ہے. اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی اللہ کا دین موجود ہے. 19 افراد رسول پاک کے خاندان کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے فقط اس درس کو بتانے کے لیے کہ دین بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں. دین بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں. یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ اس میں کربلا کے شہداء کا خون موجود ہے. کربلا کا شہداء کا خون موجود ہے. یہ اسلام اتنا قیمتی. یہ اہل بیت کے ماننے والوں اور خاص کر کے ہندوستان کے مسلمانوں، رسول پاک کے اہل بیت سے تمہارا منسلک رہنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ اہل سنت کی پہچان ہے کہ اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اور دوسرا بڑا ہم پر اسلام و ایمان کا احسان ہے جو غریب نواز کے ہاتھوں سے اسلام ہمارے آبا و اجداد کو پہنچا. ہم وہ مسلمان ہیں کہ جس کے اسلام میں اہل بیت کی قربانیاں شامل ہیں. ہم مسلمان ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. ہم وہ مسلمان ہیں جس کے اسلام میں اہل بیت کی قربانیاں شامل ہیں. اس لیے میں بارہا لوگوں سے کہتا ہوں، ہمارا جامعہ معینیہ، اس کا نام جامعہ معینیہ کیوں رکھا کو معلوم ہے؟ معین الدین اجمیری اس کی نسبت سے رکھا گیا. اور چشتیہ دارالیتامہ اس کا چشتیہ نام غریب نواز ہی کی نسبت سے دیا گیا. میں لوگوں کو دوبارہ غریب نواز سے منسلک کرنا چاہتا ہوں کہ بعد کے نام بھی معظم ہیں، ان کی عظمتوں کا انکار نہیں کرتے، لیکن جب محسن اعظم کو بلایا جائے تو دوبارہ اس نام کو دنیا کے سامنے لانے کی حاجت ہے. اس لیے ہم نے اداروں کو غریب نواز کی طرف منسوب کر کے بتایا. ہندوستان میں اسلام لانے والے اور اسلام کا پرچم بلند کرنے والے ہمارے محسن اعظم غریب نواز ہے. اس وجہ سے ہم اپنے اداروں کو ان کی طرف منسوب کر کے ان کے مسلک کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے تازہ شک. کرنے کی کوشش کریں گے. پتہ یہ چلا کہ دین بڑا قیمتی ہے. جب قیمتی ہے تو آپ خود سے اس کو ریپیئر
نہیں کر سکتے، علماء کا سہارا لو۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس میں علم نہیں ہے تو جو علماء ہیں، اہل ذکر ہیں، دیندار پرہیزگار ہیں، جو ہمہ وقت اللہ کو یاد کیے جاتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور سوال کرو اور اپنی جہالت کا ازالہ کرو، اس لیے کہ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ خود ریپیئر نہیں کر سکتے۔ علم نہیں ہے تو اہل علم سے معلوم کر کے مسئلے کو طے کیا جائے، سبحان اللہ، بے شک مسئلے کو طے کیا جائے۔ پتہ یہ چلا علماء کی حیثیت اللہ نے واضح فرما دی، اسلام بڑا قیمتی ہے اور اس کی تحفظ و بقا علماء ہی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ اپنے دین کے معاملے میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو از خود فیصلہ نہ لو، علماء کرام کی خدمتوں میں حاضری دے کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اب اس پر حدیث بتاتا ہوں، علماء کے پاس جا کر کے مسئلہ حل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایک باب سیکھ لے جائے کسی عالم کے پاس جا کر کے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر لہ من ان تصلی الف رکعات، اگر وہ 1000 رکعت نماز ادا کرے، اگر ایک مسئلہ عالم دین کے پاس جا کر پڑھے اور سیکھے تو آقا فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت نماز پڑھنے والا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ و رسول کی بارگاہ میں عالم کے پاس جا کر ایک مسئلہ پوچھنے والا 1000 رکعت نماز پڑھنے والے سے بہتر ہو گیا، 1000 رکعت نماز پڑھنے والے سے بہتر ہو گیا۔ اس سے عالموں کا درجہ بھی معلوم ہے کہ ایک عالم کا درجہ خدا کی بارگاہ میں کتنا اونچا ہے کہ اگر تو اس کی بارگاہ میں سوال کے لیے جاتا ہے تو تیرے لیے اتنا ثواب ہے کہ تیرے لیے 1000 رکعت سے ایک مسئلہ بہتر ہو جائے تو ان علماء کی کیا بات ہوگی جو تجھے مسئلہ بتا کر کے دین کے محافظین میں شامل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے محافظین شک میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس کے لیے جمع کا لفظ نازل فرما، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو اگر کہنا یہ چاہیے تھا دین میں نے نازل کیا اور اس کی حفاظت میں ہی کروں گا، میں ہی کروں گا، لیکن اللہ نے صرف میں نہ کہا، ہم کہا یہ بتانے کے لیے کہ جیسے میں اپنے دین کا محافظ ہوں اس طرح سے جن کو میں نے اپنے دین کا علم عطا فرمایا اور ان کا انتخاب کیا وہ بھی میرے ساتھ میرے دین کے محافظین میں شامل ہیں، سبحان اللہ، میرے ساتھ میرے دین کے محافظین میں شامل ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم سب مل کر حفاظت کریں گے، دوسرے لفظوں میں اس کا بھی نہیں، ہم سب مل کر حفاظت کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی کروں گا اور جن کو میں اپنے دین کا علم عطا کروں گا ان کو منتخب بناؤں گا وہ بھی میرے ساتھ میرے دین کی حفاظتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک علماء کی عزت کے لیے اتنا ہی کافر ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے ذریعے اللہ نے اپنے ساتھ ظاہری لفظ میں شرکت عطا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ظاہری لفظ میں شرکت عطا فرمائی۔ تو ضرورت کا علم فرض عین ہے، ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر تو نماز کو اہم سمجھتا ہے تو جان کے اس اہمیت کو پورا اسی وقت کر پائے گا جب کہ تیرے پاس میں اس کا درست علم ہوگا، ورنہ نماز تو ٹھیک سے نہیں پڑھ پائے گا۔ تو نماز کی اہمیت کو جاننے والا اس کے علم کی اہمیت کو جان سکتا ہے۔ تو یہ فرض عین ہے جو سب کو سیکھنا ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھے گا تو عند اللہ مجرم مانا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جہالت کے عذر کو قبول نہ کیا جائے گا، یہ سب کی ذمہ داری۔ لیکن ایک عالم تنہا اپنی قوم کے فریضے کو پورا کر دیتا ہے، میں نے کہا نا ایک عالم تنہا اپنی قوم کے فریضے کو پورا کر دیتا ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
فرض کفایہ، جنازے کی نماز فرض کفایہ سب پڑھیں گے، فرض کا ثواب ملے گا، لیکن کوئی نہ پڑھے اور ایک مسلمان پڑھ لے، نماز ہو گئی اور سب کا فرض پورا ہو گیا، سب کا وضو اتار، ایک ہی نہیں اتار، اس لیے کہ فرض کفایہ تو ضرورت سے زیادہ علم سیکھنا اور قوم کے تمام مسلمانوں کی ضرورتیں پورا کر سکے اتنا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ ایک عالم جب فرض کفایہ علوم کو پورا کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں نے تنہا اپنی ذمہ داری نہیں، یہ میری قوم، میں نے تم سب کی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے۔ اب اس فرض کفایہ کو اگر میں بھی ادا نہ کرتا تو اللہ تم سب سے سوال کرتا، لیکن میں نے اس کورس کو پورا کر کے تمہارے فرض کو ادا کر دیا ہے، تمہارے فرض کو ادا کر دیا۔ اس لیے طالب علموں کی عزت کرنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم ہماری ان عالمات کا شکر بجا لاتے ہیں جنہوں نے 5 اور 6 سال کا طویل عرصہ ہمارے جامعہ میں گزار کر کے عالمہ کی سند تک پہنچ رہی ہے۔ ہم ہماری ان فاضلات کا شکر ادا کر رہے ہیں جنہوں نے 6 سال کا طویل عرصہ گزار کر کے اس منصب تک پہنچی ہے کہ ان کو فاضلہ کی سند دی جائے گی۔ ہم ہماری ان تمام بچیوں کے شکر گزار ہے کہ جنہوں نے قرات کی تعلیم حاصل کی اور الحمدللہ تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا سیکھا۔ ہمیں امید ہے جہاں بھی جائیں گی وہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ لوگوں کو سکھا کر کے الحمدللہ ہزاروں مسلمانوں کو صحیح قرآن پڑھنے کے ساتھ میں وابستہ کر دے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے مبلغہ کورس میں شریک ہونے والی مبلغہ کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حاضری دے کر کے اتنی تعلیم حاصل کی ہے کہ کم سے کم وہ اپنے مدارس کو میں رہ کر کے اچھی طرح سے تعلیم انجام دے سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا ہر عالم اپنی جگہ پر اپنی پوری قوم کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کے نکلا ہے اور سب کے فرض کو اس نے تنہا ادا کیا ہے۔ اس لیے جس قوم کے اندر ایک آدمی عالم بنے تو اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ سند لے کر کے ہماری قوم میں واپس آئے تو ہم سب اس کا تہی دل سے شکر بھی ادا کریں گے، اس کا پورا استقبال بھی کریں گے، اس لیے کہ اس نے ہم سب کے فرض کو پورا کرنے کی کوشش کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کے فرض کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ ہم ہمارے علماء کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ یہ جامعہ میں رہ کر کے بہت محبت کے ساتھ میں پڑھاتے ہیں۔ ہماری عالمات کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ جو ہماری بچیوں کی اچھی طرح سے ٹریننگ کرتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ادارے میں پڑھنے والی بچیاں الحمدللہ اتنی آگے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن ان بچیوں کے بیان، ان کی نعتیں، ان کے سوالوں کے جواب، ان سب کے اوپر ہم نے نظر کی تو ہم کو پتا چلا کہ الحمدللہ ہم نے جو ایک خواب دیکھا تھا کہ میں دینی علوم کو آگے بڑھاؤں اور دینی علوم کو مضبوط کروں، چونکہ ہمارے عوام اہل سنت جو ہے جلسہ اور جلوس پر موقوف ہو گئے ہیں۔ وہ جلسے کرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اسلام کی ضرورتوں کو پورا کر لیا، لیکن صرف اتنا ہی یاد رکھو کہ جو کچھ تم ضرورتوں سے ہٹ کے کر رہے ہو وہ ہے نیک، ہے اچھا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف جلسہ و جلوس کے ذریعے سے تم اس دین کی حفاظت کر لے جاؤ گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو خانقاہ میں بیٹھ کر میرا غوث اعظم سے بیان کرتا یا تعویذیں لکھ کر لوگوں کو دیتا، لیکن میرے غوث پاک نے اس کے اوپر اکتفا نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ دین کی بقا کے لیے وہ کام انف نہیں ہے، تو آپ جامعہ نظامیہ کے مدرس بنے اور درس نظامی کا درس میرے غوث اعظم نے دے کر کے ہزاروں کو عالم بنا دیا۔ اگر جلسہ و جلوس کافی ہوتے تو امام احمد رضا دنیا کا سب سے بڑا خطیب کہلاتا، مگر امام احمد رضا اپنے گھر سے باہر کبھی نہیں نکلا، کسی بھی خطابت کے میدان پر نہیں گیا۔ انہوں نے دیکھا وہ چیزیں زوائد ہیں، ہوں گی تو ہوں گی، نہ ہوں گی تو فرق کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل اسلام کا تحفظ چاہیے۔ امام احمد رضا خطیب نہ بنے، مدرس بنے، درسگاہ میں رہ کر کے انہوں نے
منظر اسلام کے اندر رہ کر کے تعلیم دی تو کسی کو مفتی اعظم ہند بنا دیا، کسی کو حضرت صدر شریعہ بنا دیا، کسی کو حجت الاسلام بنا دیا، کسی کو محدث اعظم ہند بنا دیا، اور ہر فیلڈ کے اندر آدمیوں کو تیار کر کے اسلام کی حفاظت فرمائی، اور یہ بتایا جلسہ و جلوس اسلام کی حفاظت کے لیے ناکافی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے عقیدے کی حفاظت ہو جائے، اپنے بچوں کی اور اپنی نسلوں کی حفاظت ہو جائے، تو لازم ہے کہ درسگاہوں کا نظام مضبوط بنایا جائے، تعلیم کا نظام مضبوط بنایا جائے، جامعات کا سسٹم مضبوط بنایا جائے، اور آنے والے بچوں کو جو مکتب میں جاتے ہیں ان کو فرض عین علوم اچھی طرح سے سکھا دیے جائیں، اور جو جامعہ میں آتے ہیں ان کو فرض کفایہ علوم اچھی طرح سے سکھا دیے جائیں، تاکہ دونوں فیلڈ میں ہماری ذمہ داری مکمل ہو سکے۔